بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ نویسی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، خلاصہ نویسی کا سوال بورڈ کے امتحانات میں بھی آتا ہے۔ تلخیص یا خلاصہ نویسی۔ تلخیص یا خلاصہ نویسی دراصل پڑھے گئے لسانی مواد۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لسانی مواد یعنی کسی زبان سے تعلق رکھنے والا مواد، کسی زبان سے متعلق مواد۔ تلخیص یا خلاصہ نویسی دراصل پڑھے گئے لسانی مواد کی تفہیم کے محاصل کی جانچ ہے، یعنی کسی زبان کے تعلق سے کسی زبان کے متعلق جو مواد آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کی کتنے %، کتنے فیصد اور کس طرح کتنا آپ کی سمجھ میں آیا ہے، اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرنا خلاصہ کہلاتا ہے، خلاصہ نویسی کہلاتا ہے۔ یعنی طلبہ نے مثال کے طور پر جو سبق پڑھا تو اسے سمجھ کر وہ پڑھے گئے مواد کو اپنے لفظوں میں کس حد تک بیان کر سکتا ہے۔ ہر بچہ، ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہر بچے کا خلاصہ نویسی مختلف ہوگا۔ ہر بچے خلاصہ نویسی یعنی لسانی مواد کو پڑھنے کے بعد میں وہ کتنا بچے کے سمجھ میں آیا، وہ اسے اپنے الفاظوں میں تحریر کرنا ہوتا ہے، وہی خلاصہ نویسی کہلاتا ہے۔ تفصیلی مواد کا خلاصہ تحریر کرنا اہم تحریری مہارت ہے۔ اس سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے خلاصہ نویسی کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ خلاصہ صرف سطروں کی کاٹ چھانٹ یا جملے کم کر کے لکھنا نہیں ہے۔ یہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ طلبہ سطروں کی لائنوں کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اسے کم زیادہ کر کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ صرف سطروں کی کاٹ چھانٹ یا جملے کم کر کے لکھنا نہیں ہے، بلکہ کسی مفصل خیال کو جامع اور مختصر انداز میں تحریر کرنا ہے۔ کچھ بچے اس طرح بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شروع کی 1-2 لائن لکھ لیے، درمیان کی 1-2 لائن لکھ لیے اور آخر کی 1-2 لائن، بس ہو گیا ان کا یہ خلاصہ نویسی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، خلاصہ زیادہ مواد کو کم الفاظوں میں لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ تحریر کرنے سے قبل عبارت کو 2-3 مرتبہ غور سے پڑھ لیا جائے۔ دی ہوئی عبارت کو غور سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور پڑھ کر اسے اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ عبارت کے مرکزی خیال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ جو عبارت میں جو مرکزی خیال ہے اس پر خصوصی دھیان دے کر ذہن نشین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خلاصہ تحریر کرتے وقت، خلاصہ لکھتے وقت عبارت کے جملے، الفاظ، تراکیب کو ہو بہو نقل نہ کیا جائے۔ عبارت میں جو جملے دیے ہوئے ہیں، جو الفاظ دیے ہوئے، جو تراکیب دی ہوئی ہے، ان کو ہو بہو نقل نہ کیا جائے، ان کو ہو بہو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف مرکزی خیال اور اہم نکات کو اختصار کے ساتھ اپنے جملوں میں لکھا جائے۔ خلاصے کی عبارت ادھوری محسوس نہ ہو اور نہ ہی کسی نقطے کو نظر انداز کیا جائے۔ کسی خاص بات کو، کسی خاص پوائنٹ کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصے کا نمونہ 1، دیے ہوئے اقتباس کو پڑھ کر خلاصہ لکھیے۔ احاطے کے شمالی گوشے میں ایک نیم کا درخت ہے۔
کچھ دن ہوئے ایک وارڈر نے اس کی ٹہنی کاٹ ڈالی تھی اور جڑ کے پاس پھینک دی تھی۔ بارش ہوئی تو تمام میدان سرسبز ہونے لگا۔ نیم کی شاخوں نے بھی زرد چیچڑے اتار کر بہار کی شادابی کا نیا جوڑا پہن لیا۔ جس ٹہنی کو دیکھو ہرے ہرے پتوں اور سفید سفید پھولوں سے لد رہی ہے، لیکن اس کٹی ہوئی ٹہنی کو دیکھیے، لیکن اس کٹی ہوئی ٹہنی کو دیکھیے تو گویا اس کے لیے کوئی انقلاب حال ہوا ہی نہیں، ویسی ہی سوکھی پڑی ہے۔ یہ بھی اس درخت کی ایک شاخ ہے جسے برسات نے آتے ہی زندگی اور شادابی کا نیا جوڑا پہنا دیا۔ یہ آج بھی دوسری ٹہنیوں کی طرح بہار کا استقبال کرتی ہے، مگر اب اسے دنیا کے موسمی انقلابوں سے کوئی سروکار نہ رہا۔ بہار و خزاں، گرمی اور سردی، خشکی و طراوت، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی موسم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ درخت سے جدا ہوئی ڈالی ہے، جدا ہوئی شاخ ہے۔ کل دوپہر کو اس طرف سے گزر رہا تھا کہ یکایک اس شاخ بریدہ سے پاؤں ٹکرا گیا۔ میں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ انسان کے دل کی سرزمین کا بھی یہی حال ہے۔ اس باغ میں بھی امید و طلب کے بے شمار درخت اگتے ہیں اور بہار کی آمد کی راہ تکتے رہتے ہیں، لیکن جن ٹہنیوں کی جڑ کٹ گئی ان کے لیے بہار و خزاں کی تبدیلیاں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کوئی موسم بھی انہیں شادابی کا پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ خلاصہ نمبر ایک، احاطے کے گوشے میں نیم کا درخت ہے۔ وارڈر نے اس کی ٹہنی کاٹ کر پھینک دی۔ بارش ہوئی تو میدان اور نیم کی شاخوں پر ہریالی اور سرسبزی آ گئی۔ درخت کی ٹہنیاں ہرے پتوں اور سفید پھولوں سے لد گئی، مگر کٹی ہوئی ٹہنی یوں ہی سوکھی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ موسم کی تبدیلی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سب موسم اس کے لیے یکساں ہو گئے۔ ٹہنی کی اس حالت کو دیکھ کر احساس ہوا کہ انسان کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ حق کی جڑ سے کٹ گئے ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ جانچ کے نکات۔ جانچ کے دوران خیالات کا تسلسل، متن کا مرکزی خیال، صحت زبان اور اختصار کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ درسی غیر درسی اقتباس پر مبنی سرگرمیاں۔ اقتباس پر مبنی سرگرمیاں دراصل تفہیم، انطباق یعنی جڑنا، باہم ملنا۔ اقتباس پر مبنی سرگرمیاں دراصل تفہیم، انطباق، استعمال اور ذاتی رائے کی جانچ ہے۔ اقتباس کا انتخاب۔ نمبر 1، درسی یا غیر درسی اقتباس 130 تا 150 الفاظ پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، اقتباس مکمل ہو، ادھورا پن محسوس نہ ہو۔ نمبر 3، اقتباس غور و فکر اور تحریک دینے والا ہو۔ نمبر 4، اقتباس سے متعلق آزادانہ رائے دی جا سکتی ہے۔ سرگرمیاں۔ نمبر 1، تفہیم کی جانچ کے لیے 4 آسان معروضی سرگرمیاں۔ 4 سرگرمیاں 2 نمبر کی۔
नंबर 2, इंतबाह की जांच के लिए एक आसान तफसीली सरगर्मी 2 नंबर। नंबर 3, इस्तेमाल की जांच के लिए कवायद या ज़ख़ीरा अल्फाज पर मबनी 2 सरगर्मियाँ 2 नंबर। नंबर 4, ज़ाती राय के इजहार की जांच के लिए एक सरगर्मी 2 नंबर। जांच के नुकात नंबर 1, तफ़हीम और ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी सरगर्मियाँ जवाब हिदायत के मुताबिक हों। नंबर 2, इंतबाह पर मबनी तफसीली सरगर्मी इक़्तिबास की रोशनी में मवाद के एतबार से 3 ta 4 जुमलों में लिखा गया हो। नंबर 3, कवायद हिदायत के ऐन मुताबिक हो। नंबर 4, ज़ाती राय मवाद के एतबार से ख़यालात, मुशाहिदात, ज़ाती मुताले पर मबनी हो। इमले और कवायद का ख्याल रखा गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तिहार नवेसी। डियर स्टूडेंट्स, इश्तिहार नवेसी से मुतालिक बोर्ड के इम्तिहानात में भी सवाल आता है। आज का ज़माना इश्तिहारबाजी का ज़माना है। हर चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार का सहारा लेना पड़ता है। अशिया की तशहीर करने के लिए बहुत से तरीके हैं, मगर किसी भी चीज़ को मुश्तहिर करने के लिए पहले उसका इश्तिहार तैयार करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ज़माना इश्तिहार का ज़माना है। इश्तिहारात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तिजारत को फ़रोग़ देने और तिजारती माल के तारुफ और उसके लिए इश्तिहार बहुत ज़रूरी है। अखबारात, पोस्टर्स, होर्डिंग, टीवी, इंटरनेट और दीगर राब्ते के तकनीकी वसाइल इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल होते हैं। इश्तिहार में तस्वीरों, जुमलों और उनकी मुनासिब पेशकश की बहुत अहमियत होती है। स्कूली सतह पर इम्तिहानी नुक्ते नज़र से इस सरगर्मी में तस्वीर, फ़ोटो ज़रूरी नहीं। दिलचस्प इश्तिहार के लिए याद रखें, उन्वान आसान, दिलचस्प, आम फहम और पुरकशिश हो। डियर स्टूडेंट्स, इश्तिहार का उन्वान आसान होना चाहिए ताकि हर खास आम उसको बआसानी पढ़ सके, समझ सके और दिलचस्प भी हो। पढ़ने वाले को पसंद आना चाहिए और आम फहम हो। हर खास आम को आसानी के साथ समझ में आ जाना चाहिए और पुरकशिश हो। इश्तिहार पुरकशिश होना चाहिए। वो पढ़ने के बाद, देखने के बाद कारी की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने वाला होना चाहिए। इश्तिहार के जुमले तहरीक देने वाले और एतमाद जाहिर करने वाले हों। डियर स्टूडेंट्स, इश्तिहार में जिन जुमलों का इंतखाब किया जाता है वो तहरीक देने वाले होना चाहिए और उससे प्रोडक्ट से मुतालिक एतमाद जाहिर होना चाहिए। कंपनी का नाम, पता, प्रोडक्ट की तफसील और पुरकशिश ऑफ़र वाज़ेह हो। उस पर आपके प्रोडक्ट पर कंपनी का सही नाम होना चाहिए, बेनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर सही नाम अगर ना हो तो वही एतमाद की कमी जाहिर होगी उससे।
پتہ اس پہ صحیح ہونا چاہیے، پروڈکٹ کی تفصیل اور پرکشش آفر ہونا چاہیے، جیسے 2 پر 1 فری، یہ پرکشش آفر ہے، 10% آف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم صوت الفاظ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم صوت یعنی صدا، آواز، ندا، ہم صوت یعنی ہم آواز الفاظ جو آواز سننے میں ایک جیسے لگتے ہوں، جیسے مثلاً کھلائے پلائے، لائے دلائے۔ ہم صوت الفاظ دلچسپ جملوں اور آفر کا مناسب استعمال ہو۔ آفر مثلاً 20% آف یا 2 پر 1 فری، 2 پر 1 مفت، ایسے آفر سے بہت سارے کسٹمرز اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کا پروڈکٹ بہت آسانی کے ساتھ بازار میں سب سے بڑھ کر اس کی فروخت ہونے لگتی ہے، سب پروڈکٹ کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں اور اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ اس طرح سیل کریں۔ ہم صوت الفاظ دلچسپ جملوں اور آفر کا مناسب خیال رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جاذب نظر، ترتیب اور تفصیل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اشتہار جاذب نظر ترتیب ہونا چاہیے، اس کی بہت اچھے سے ترتیب دیا ہوا ہونا چاہیے۔ اس پہ جن الفاظوں کی اشد ضرورت ہے وہ اٹریکٹیو اور بولڈ لیٹرز میں ہونا چاہیے اور سسٹمیٹک ہونا چاہیے، تسبیح کے دانوں کی طرح پورا ہوا ہونا چاہیے، ترتیب وار، باسلیقہ لگنا چاہیے اور اس میں جو تفصیل ہو پروڈکٹ سے متعلق وہ بہت صحیح ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو اشتہار ترتیب دیا ہے اور جہاں جو چیز آپ نے لکھی ہے، جہاں آپ نے پروڈکٹ کی فوٹو دی ہے، ایسا لگنا چاہیے کہ اس کی جگہ آپ نے اس کی پروڈکٹ کی جگہ کا آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا ہے اور جہاں جو چیز آپ نے لکھی ہے وہ جاذب نظر بھی ہے اور بہت صحیح جگہ پر آپ نے وہ لکھا ہے یا فوٹو دیا ہے، اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ اشتہارات کے ذرائع، رسائل، رسالے کی جمع رسائل، رسائل ٹی وی، اخبارات، پمفلیٹ، پوسٹرز، فلمیں، ریڈیو، ہورڈنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سب اشتہار کے ذرائع ہیں۔ آپ اپنے پروڈکٹ کا تعارف ان میں سے کسی کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں یا سبھی کو آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہورڈنگ سڑک کے کنارے لگے اشتہار کو کہتے ہیں ہورڈنگ۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے جو اشتہارات ہوتے ہیں، راستوں کے کنارے جو لگے ہوئے اشتہارات ہوتے ہیں، ان کو ہورڈنگ کہتے ہیں۔ اشتہار کا نمونہ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اشتہار کا بہترین نمونہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی بہتر تیار کر سکیں۔ ریڈی میکس ہربلز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریڈی میکس ہربلز لائے ہیں خاص ماہ سیام میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماہ سیام یعنی ماہ رمضان المبارک کے لیے خاص طور سے لائے ہیں۔ روح میں تازگی لائے، خوشگوار زندگی کا احساس دلائے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح یہاں پر ہم صوتی الفاظ کا استعمال کیا گیا لائے دلائے، اسی طرح اشتہار میں ہم صوتی الفاظوں کا استعمال کریں۔ سخت گرمی اور پیاس کی شدت میں تازگی اور ٹھنڈک کا احساس پیدا کرے۔ شربت صحت افزا، شربت صحت افزا 3 الگ الگ ذائقوں میں 1 لیٹر، 2 لیٹر اور 5 لیٹر پلاسٹک بوتل اور کین میں۔ تازہ پھلوں، قدرتی جڑی بوٹیوں سے کشید کیا ہوا، الکحل، مصنوعی رنگ اور مضر اشیاء سے پاک۔ مینوفیکچرر، ڈیئر اسٹوڈنٹس، مینوفیکچرر یعنی صنعت کار، کارخانے دار۔ مینوفیکچرر ریڈی میکس ہربلز انڈیا 2-3 گلشن انڈسٹریل ایریا سائنا خرد۔ ڈسٹریبیوٹر ناز ریڈی میڈس، سروے نمبر 91، فارمیسی نگر، سپاہ گاؤں۔ جانچ کے نکات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جانچ کے نکات۔ اس سرگرمی کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ جانچ کرتے وقت اشتہار کی مناسبت سے نکات اور زبان کے استعمال کو مد نظر رکھا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طرح اشتہار نویسی کا اگر سوال آئے تو اس سے بھی بہتر اشتہار تیار کرنے کی کوشش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔